وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفلت قالت لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قالت لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اسلامی سال کا یہ 11واں مہینہ ذی القعدہ کا شروع ہے۔ اس ماہ مبارکہ کے بعد آنے والا جو مہینہ ہے وہ ایک عظیم الشان قربانی کے بدلے میں ایک عظیم الشان قربانی کا مہینہ ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے جناب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی سیرت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی ساری زندگی موحدوں میں گزری ہے، موحد والی زندگی گزری ہے۔ آپ کا جو دور ہے اس دور کا بادشاہ نمرود ہے، جس کی بادشاہی کا عرصہ 1700 سال کے برس ہے۔ اتنا لمبا عرصہ اس نے حکمرانی کی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو نمرود تھا اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہوا تھا اور بہت بڑا متکبر، جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس کے آگے اور پیچھے ہر وقت نجومی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، وہ اس کو حالات اور واقعات کے بارے میں آگاہ کرتے تھے کہ آپ کی سلطنت میں اب یہ ہونے والا ہے، آپ کی سلطنت میں اب یہ ہو جائے گا، تو وہ اس کو آگاہ کرتے تھے وہ نجومی۔ ایک مرتبہ یہ نمرود
نے دیکھا کہ اس کے جتنے بھی وہ نجومی ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، بڑے غمگین ہیں۔ تو اس نے پوچھا ان نجومیوں سے، بتاؤ تمہاری پریشانی کا کیا وجہ ہے کہ آج تمہارا منہ بنا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اگلے 3 دن کے اندر اندر ایک شخص باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں جانے والا ہے جو آپ کی حکومت کا خاتمہ کرے گا، جو آپ کی حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت آرڈر جاری کر دیا کہ جتنے بھی شادی شدہ جوڑے ہیں، نوجوان عورتیں، وہ آج کے بعد مرد اپنی بیوی کے پاس نہیں آئے گا اور بیوی اپنے شوہر کے پاس نہیں آئے گی۔ یہ اس نے آرڈر جاری کیا۔ رب ذوالجلال کی ذات اتنی طاقت والی ذات ہے، ہماری سوچ سے بھی باہر ہے۔ اللہ جو کچھ کرنا چاہے اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ نمرود کا ایک غلام تھا، نوکر تھا، آزر اس کا نام تھا۔ یہ نمرود کا اتنا خاص قسم کا ملازم تھا کہ جو نمرود کے جس چارپائی پہ وہ سوتا تھا اس چارپائی کے پاس اس کی ڈیوٹی تھی۔ یہ وہاں پر ایک ہاتھ میں شمع لے کر اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہوتا اور نمرود کی حفاظت کرتا تھا۔ جس دن یہ آرڈر جاری ہوا، اللہ کی قدرت، اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اللہ اپنی طاقت بھی دکھاتا ہے کہ تمہارے دنیا والوں، تمہارے آرڈر میرے آرڈر کے نیچے ہیں، تم میرے آگے ہو، تم میرے ماتحت ہو۔ اسی رات یہ آزر کی بیوی بادشاہ کے محل میں آئی اور اپنے شوہر سے، آزر سے کہا کہ میری خواہش ہے۔ اسی چارپائی کے قریب، اس کے قریب میں آزر نے اپنی بیوی کے ساتھ ملاپ کیا۔ جتنے بھی وزیر، مشیر، جو کچھ بھی، وہ سب کے سب سو گئے۔ اسی رات وہ بچہ باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں آ گیا۔ جہاں سے آرڈر جاری ہوا، جس نے آرڈر جاری کیا، اللہ اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھ لو، میں نے اسی کی جگہ میں، اسی کے آرڈر کے پاس یہ ساری اس کی تدبیر کو میں نے کیسے بدل کے رکھ دیا۔ صبح کے وقت جب نجومی آئے، بادشاہ سلامت نے پوچھا بتاؤ کیا خبر ہے؟ کہا بادشاہ سلامت مسئلہ یہ ہے، وہ بچہ اپنے باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ اس نے پھر آرڈر جاری کیا، کہا آج کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس بچے کو سر قلم کر دیا جائے۔ جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ان کے سر قلم کر دیے جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جب ان امید سے ہوئی تو وہ ایک پہاڑ کی طرف نکل پڑی، ایک پہاڑ میں غار میں گئی۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ان کو بڑا خوف تھا، خطرہ تھا کہ اگر بادشاہ کو پتہ چل پڑا تو وہ میرے بیٹے ابراہیم کو کہیں ایسا نہ ہو قتل کر دے، ذبح کر دے گا۔ فرماتے ہیں کہ وہ 1 ہفتہ تک انہوں نے اس کو وہاں رکھا، اور اس کے بعد ہر ہفتے کے بعد جب وہاں اس کو چھوڑ کر آ جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو بھیج دیتے کہ جبریل امین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ مبارک کے اندر 2 انگلیاں رکھتے تھے، ایک سے دودھ جاری ہو جاتا تھا، ایک سے شہد جاری ہو جاتا تھا۔ پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہاں اس غار میں حضرت جبریل امین کرتے تھے۔ اور 1 ہفتے کے بعد ان کی والدہ جاتی اور اپنے بچے کی حالت کو دیکھتی، ان کی پرورش کو دیکھتی، حیران ہو جاتی یہ کیا ماجرا ہے۔
اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، مارنے والے سے بچانے والے کی ذات بڑی طاقت والی ہے۔ ہماری تدبیریں اوپر والے کی تقدیر جو ہے نا وہ غالب آ جاتی ہے۔ تو اس طریقے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رفتہ رفتہ جب بڑے ہونا شروع ہو گئے، ایک مرتبہ بچپن ہے، اپنی والدہ سے سوال کیا، والدہ بتا تیرا رب کون ہے؟ کہا میرا رب تو تیرا باپ ہے۔ کہا وہ کیوں ہے؟ کہا وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس وجہ سے وہ میرا رب ہے۔ کہا بتاؤ آپ کے میرے ابو کا رب کون ہے؟ کہا نمرود ہے، کیونکہ وہ اس کا غلام ہے۔ کہا بتاؤ نمرود کا رب کون ہے؟ بولا جواب ہوگی۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے والد کے آگے شکایت کی کہ بیٹے نے آج تو یہ بات کی ہے۔ تو انہوں نے جب اس سے پوچھا بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا رب تو میرا اللہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیسے؟ انہوں نے کہا بتاؤ آپ کا رب کون ہے؟ کہا میرا رب تو نمرود ہے۔ کہا کیوں؟ کہا وہ ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ کہا بتاؤ نمرود کو کون کھلاتا پلاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بچپن کے زمانے میں ہی وہ توحید پرست تھے، اللہ کا نبی ہوتا ہی موحد ہے۔ شاید گزشتہ جمعے پر بھی میں نے یہ بات کی تھی، جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کی دعوت کا پہلا مرکز اور پہلا جو جملہ تھا وہ لا الہ الا اللہ تھا، کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سوائے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ بت پرست تھی، اپنے ہاتھ سے مورتیاں بناتے انہیں کو اپنا رب ماننا شروع کر دیتے۔ قرآن کریم نے اس کی منظر کشی کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا چاند کو دیکھا، آسمان میں ستاروں کو دیکھا، ایک بڑے ستارے کو دیکھا، کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ ایک مرتبہ رات کے وقت آسمان کے اوپر ستارے کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جس وقت کچھ عرصے ٹائم کے بعد دیکھا وہ غائب ہو گیا، وہ غروب ہو گیا، کہا کہ میں غروب ہونے والے رب کو نہیں ماننے کے لیے تیار۔ اگلی رات قرآن کہتا ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی۔ اگلے دن دیکھا چاند کو چمکتا ہوا، کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ کچھ لمحے کے بعد دیکھا کہ چاند بھی غروب ہو گیا، تو کہنے لگے لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں گمراہ ہو جاتا، میں بھٹک جاتا، میں راستہ چھوڑ دیتا۔ اگلے دن جب سورج طلوع ہوا، اتنا بڑا سورج ہے، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، کہا کہ یہ سورج اتنا چاند، اتنا روشن، اتنے نورانی، یہ ساری دنیا کو چمکا رہا ہے، یہ میرا رب ہے۔ جب دیکھا کہ سورج بھی شام کے وقت غروب ہو گیا تو کہا کہ غروب ہونے والا بھی رب نہیں ہو سکتا، میں ایک اللہ کی ذات کو مانتا ہوں جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، میں اسی کی طرف اپنا رجوع کرتا ہوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی اس سال میں 2 مرتبہ عید مناتی تھی، میلہ لگاتی تھی، 2 مرتبہ۔ جب یہ اپنے میلے کے لیے جا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے کہا کہ بیٹا چلو میرے طرف، فنظر نظرۃ فی النجوم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا فقال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ یہاں پر علماء کرام نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوں، حالانکہ وہ بیمار تو نہیں تھے،
تو یہ کیا انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ جو یہ شرک اور بت پرستی کر رہے ہو، اس سے میرے دل میں گھٹن پیدا ہوتی ہے، میں اس سے بیزار بھی ہوں اور میں بیمار ہوں۔ اور وہاں پہ علماء نے لکھا ہے ایسی شرعی حاجت، ایسی محفل جس میں آپ جائیں اور وہاں پر آپ کو یہ لگے کہ میرے جانے کی وجہ سے وہاں پر یہ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، تو وہاں پر ایسا توریہ استعمال کرنا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا آپ ہمارے ساتھ چل پڑیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو بیمار ہوں، آپ جو کچھ وہاں کرتے ہو اس سے مجھے کوفت ہوتی ہے۔ ایسا لفظ استعمال کرنا وہ شرعاً جائز ہے کہ جس کی وجہ سے معنی سمجھنے والا یہ سمجھے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں، لیکن ان کا مطلب کچھ اور ہے، یہ جائز ہے۔ اسی طریقے پر یہاں پر ایک اور مسئلہ کہ کہیں دو مسلمانوں کے درمیان ایسی بات کہنا کہ ان میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے، ان میں صلح کی کوشش کے لیے دونوں کی طرف ایسی بات کہنا کہ جو ان دونوں میں نہیں ہو، لیکن ان دونوں کے درمیان صلح کی کوشش کی خاطر ایسی بات کہنا وہ بھی جائز ہے تاکہ ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ تو یہ موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم وہاں اس میلے کی طرف چلی گئی۔ جس وقت یہ وہاں پر پہنچی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ میں آپ کے یہ جو بت ہے نا، میں ان سے ملوں گا ایک مرتبہ۔ قرآن کریم میں الفاظ آتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک آلہ لیا، ایک تیز دار آلہ لیا، کسی کے ناک کان کاٹ دیے، کسی کا گلہ کاٹ دیا، کسی کے بازو کاٹ دیے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے اس بت خانے میں، ان بت خانوں کے اندر ان بتوں کے سامنے طرح طرح کے کھانے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا ان کو کھاؤ نا، تو وہ آگے سے بولنا پڑے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کاٹنا شروع کر دیا، اور جو ان کا سب سے بڑا بت تھا اس کے پاس جا کر وہ تیز دھار آلہ جا کر رکھ دیا۔ تو ادھر سے شیطان اس میلے میں پہنچا اور جا کر کے کہا تم ادھر میلہ سجائے ہوئے تمہارے بتوں کے جا کر حال ان کے بارے میں تو فکر کرو، ان کا کیا حال ہے۔ تو وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے سب آئے، دیکھا کسی کا کان کٹا ہوا ہے، کسی کی ناک کٹی ہوئی ہے، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، اور جو بڑا بت ہے اس کے پاس وہ تیز دھار آلہ رکھا ہوا ہے۔ تو حیران ہو گئے کہ یہ کس میں اتنی طاقت ہوئی۔ قرآن کہتا ہے قالوا سمیعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، وہ قوم والے کہنے لگے کہ ہم نے ایک شخص کے بارے میں سنا ہے جو ہمارے بتوں کے بارے میں برے بلا الفاظ استعمال کرتا ہے، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ آرڈر ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیش ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ نے یہ کام کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے کدھر کیا ہے، یہ جو بڑا بت ہے اس سے پوچھو، اس کے پاس کے تیز دھار آلہ ہے، شاید اس نے اپنے ان شریکوں کو کہ یہ مجھے بھی مانتے ہیں اور اس کو بھی مانتے ہیں، شاید اس نے کیا، ان سے پوچھ لو۔ تو وہ کہنے لگے ابراہیم آپ کو پتہ نہیں یہ بولتے چالتے نہیں ہیں، یہ تو بات ہی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تف ہے تمہارے اوپر، تمہاری عقل کے اوپر، تم ایسے لوگوں کو اپنا رب مانتے ہو، ایسے بت کو جو نہ بول سکتے ہیں نہ تمہیں کوئی نفع نقصان دے سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے ان کے جو سمجھدار لوگ تھے نا، انہوں نے کہا بات تو ابراہیم علیہ السلام کی ٹھیک ہے، ہم جن کو مانتے ہیں وہ بول بھی نہیں سکتے، ہم جن کو مانتے ہیں وہ تو سن بھی نہیں سکتے، لیکن ایک انسان جب شرک کے اندر ساری زندگی گزار دے، ساری زندگی شرک میں مبتلا ہو، تو اس کے اوپر سے اتنا جلدی توحید کا لیول چڑھتا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی سخت سے سخت سزا تجویز کی جائے، سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا 4 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ایک خندق بنائی اور اس کے اندر لکڑیاں آ کر جمع کی،
اس کے اندر اتنی زیادہ لکڑیاں تھیں، پھر اس کے اندر آگ لگائی گئی۔ لکھا ہوا ہے تاریخ کے اندر 3 کلومیٹر کے فاصلے سے بھی اگر کوئی پرندہ اڑتا تھا تو وہ بھی جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ ایسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے آگ بنائی، آگ جلائی کہ اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے۔ تو اب آگ تو جلا دی، لیکن اب کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے؟ تو شیطان نے ان کو تدبیر بتائی کہ آپ ایک منجنیق بناؤ، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کے وہاں آگ میں پھینک دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے آسمان کے فرشتے آنا شروع ہو گئے۔ ہر ایک نے مدد کی درخواست کی۔ جبریل امین نے کہا اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں، میں ایک پر بھی شرم ماروں گا یہ آگ بجھ جائے گی۔ بارش کا فرشتہ آیا، اس نے کہا مجھے اجازت دیں، میں بارش برساؤں گا یہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا آپ مجھے اجازت دیں، یہ میں پہاڑ ان کے اوپر گرا دوں گا۔ کہا خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا آئے تو خود ہیں، اللہ کی اجازت سے آئے ہیں۔ کہا کہ اللہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ میرا خلیل اس حال میں کیسا ہے۔ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھے میرے اس حال کو بھی جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سے کسی نے پوچھا بتاؤ تمہارے سب سے بہترین دن کون سے تھے؟ قرآن کریم وہاں پر کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ہم نے آپ کو حکم دیا کہ ہمارے ابراہیم پہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جانا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نہیں ہے۔ آپ کے اندر رہتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے دن گزارے تھے، کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ کیسا رہن سہن رکھا ہوا تھا۔ انشاءاللہ العزیز رہی زندگی۔ اگلے جمعے پہ اس پر بات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح ان باتوں پر عمل کی توفیق